فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی دنیا کی نعمتوں اور خوشیوں اور مسرتوں سے سرشار لوگوں کی طرف مت دیکھو، کیونکہ یہ سب نعمتیں اور دولتیں عنقریب زوال پذیر ہو جائیں گی اور برے اعمال کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے استدراج کے طور پر، ڈھیل کے طور پر دے رکھی۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا جو بھی مال و متاع، یہ متاع قلیل ہے، تو یہ پھر کوئی انعام تھوڑی ہے، کیونکہ دنیا میں نعمتیں ملیں بھی تو ساتھ تکلیفیں ہیں، اور تکلیف کر کے انسان ان چیزوں کو ارن کرتا ہے، لیکن اصل نعمت تو آخرت کی ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر برابر بھی نہیں، اگر ہوتی تو اس میں سے کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیا جاتا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور دوسری طرف کفر کے ساتھ انسان مر جائے تو جہنم میں ہمیشگی ہوگی، جہنم کے ایک چکر پہ خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ کافر کی جہنم میں جسامت جو ہوگی، دونوں کندھوں کے درمیان 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، یعنی اتنا موٹا ہو جائے گا۔ 3 دن کوئی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچے گا، اتنا موٹا۔ اور پھر ایک ڈاڑھ جو ہوگی احد پہاڑ جتنی ہوگی، اور کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، موٹا اتنا، اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ نے فرمایا میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ تو یہ انجام اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ لوگ کفر سے باز آ جائیں، اور وہ آگ بھی بڑی شدید ہوگی، وہاں گندھک کے پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں جنت میں داخلے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ذکر کر دیا گیا، اور وہ ہے تقوی۔ تقوی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کی طرف لے جاتا ہے، تو تقوی والوں کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟ فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ پھر اسی طرح جو جتنے بڑے درجے رکھتا ہوگا اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا، اس کے لیے بالا خانے ہوں گے، اور پھر تقوی والوں کے لیے باغ اور نہریں ہوں گی۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صدق کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس تقرب ہوگا جو بے حد قدرت والا ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ بدلہ عمل کی جنس سے ہے، چونکہ یہ لوگ نیک تھے اور بہت زیادہ نیک کام کرنے والے تھے، تو اللہ کے ہاں ان کی اسی طرح عظیم مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں ملنے والی نعمتوں کو مہمانی قرار دے رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کہیں مہمان جاتا ہے تو پہلے دن اس کی خوب خاطر مدارت کی جاتی ہے، پھر 3 دن تک مہمانی، زیادہ زیادہ 5 دن تک، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نارمل گھر کا بندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد ہر روز جو ملے گا وہ مہمان کی طرح ملے گا، نزلا من عند اللہ، یعنی بہترین سے بہترین، جس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے،
ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں اہل کتاب کے نیک گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور پچھلی سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جیسے نجاشی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام ہے، اور بھی جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے، اور ان کی تعریف کی گئی کہ خاشعین للہ، ان کے اندر خشوع ہے، عاجزی ہے، اور وہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں، غلط فتوے نہیں دیتے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی جب وہ حساب شروع کرے گا تو بہت دیر نہیں لگائے گا، وہ جلد نمٹا لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، اور مقابلے کے لیے تیار رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آخری سبق تقوی کا سبق ہے، لعلکم تفلحون۔ تو ایمان والوں سے خطاب ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس دین پر ثابت قدم رہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اسے خوشی، غمی اور تنگ دستی اور خوشحالی میں بھی نہ چھوڑیں، حتیٰ کہ حالت اسلام ہی میں فوت ہوں، اور ان دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں جو اپنے دین کو چھپاتے ہیں۔ اور یہاں پر صبر کی خاص طور پر تلقین کی گئی، اور صابر ہوتا ہے کسی کے مقابلے پہ صبر کرنا، یعنی جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، جو آپ کے لیے اذیت کا باعث ہے، تو اس کے مقابلے میں صبر سے کام لینا۔ اور پھر رابطو یعنی باندھ کے رکھو، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر صبر اور تقوی خاص طور پر ضروری بتایا گیا جو انسان کے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ تو انسان نیکی کے کام جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرے اور برائیوں سے بچے، یہ تقویٰ ہے۔ اور جو فیصلہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس پر صبر کرے۔ تو صبر اور تقویٰ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو صبر اور تقویٰ ہی سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صبر اور تقویٰ دونوں اختیار کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، یہ دنیا اور آخرت کے سعادت مند ہیں۔ دوسرے وہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے، مثلا فرائض ادا کریں گے، نماز روزہ کریں گے، حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن جب ان کو کوئی بیماری لگتی ہے مثلا، یا ان کے مال یا عزت یا کسی بھی چیز میں آزمائش آتی ہے یا دشمن کا خوف آتا ہے تو بے صبری بڑھ جاتی، پینک ہو جاتے ہیں اور ان کی بے قراری ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو بے قراری کو ظاہر کرنا جو ہے یہ بے صبری ہے۔ تیسری چیز، صبر کرتے ہیں لیکن تقوی اختیار نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی بڑی باتیں سہ جاتے ہیں، اچھا ہی اخلاق رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کو اس کا حق نہ دیا، نمازوں میں غفلت، دیر سے پڑھنا، بے دھیانی سے پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں نہ صبر ہے نہ تقویٰ ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورۃ المعارج میں آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان کو تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو روکنے لگ جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے ظالم و جابر ہوتے ہیں، جو نہ صبر کرتے ہیں نہ تقویٰ کرتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔